شیطان کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ شیطان دیکھتا ایسا ہوگا کہ بڑے دانت ہوں گے یا بڑے ناخن ہوں گے یا بہت بڑے بڑے اس کے سینگ ہوں گے، پورے جسم پر بال ہوں گے، ایک ڈراؤنی صورت ہمارے تصور میں آ جاتی ہے جب شیطان کا نام آتا ہے. لیکن کبھی ہم اس طرف غور نہیں کرتے کہ شیطان اپنی شکل لے کر کے ہمارے پاس نہیں آئے گا. قرآن مقدس میں واضح طور پر بیان فرما دیا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میرے عزیزو، یہ ایک ایسا دشمن ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اور قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پہ نہیں بلکہ اکثر مقامات پر یہ بتایا گیا ہے الگ الگ الفاظ کے ذریعے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے راستوں پر نہ چلو، اس کو فالو نہ کرو، اس کے طریقوں کو نہ اپناؤ. کہ جو شیطانی طریقوں کو اپنائے گا تو یاد رکھنا وہ جہنم میں جانے کی اپنی تیاری کر رہا ہے، جہنم کا راستہ وہ بنا رہا ہے. اب یہ شیطان ہے کون؟ قرآن کہتا ہے کان من الجن، یہ جن ہے، جنات میں سے ہے. جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا، اس کے اندر روح ڈالی، اس کے بعد میں رب کریم نے حکم دیا نا تمام فرشتوں کو. اس وقت یہ شیطان معلم الملائکہ ہوا کرتا تھا. رب کریم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ شیطان غرور میں آ گیا، تکبر اس کو پیدا ہوا. وجہ یہ بتائی کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے آدم اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور آگ کو مٹی پر فضیلت حاصل ہے. اس نے غرور کیا، تکبر کیا. تو رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر کے غرور کرے اور تو ہے ذلت والوں میں. تو اس وقت جب رب کریم نے اسے نکلنے کا حکم دیا، شیطان کو جنت سے نکالنے کا حکم دیا، تو اس وقت اس نے کہا تھا قال انظرنی الی یوم یبعثون، مولا تو مجھے مہلت دے اس وقت تک کے لیے کہ جب تک لوگ اٹھائے جائیں. رب نے ارشاد فرمایا قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت دی، تو جو مہلت چاہتا ہے تجھے عمر بھی عطا کی، قیامت تک تو زندہ رہے گا. جا تجھے زندگی بھی عطا کی ہے، زندگی بھی تجھے دی ہے. مہلت مانگی تھی نا شیطان نے، جب اس سے مہلت مل گئی تو پھر اس نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ شیطان نے کہا تھا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، مولا جس آدم کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، جو تیرے بندے دنیا میں ہوں گے نا، اس آدم کی جو اولاد ہوگی میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، تیری عبادت سے ان کو دور کروں گا، گمراہی کی طرف ان کو میں لے جاؤں گا. اور یاد رکھنا شیطان اکثر یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے، جہنمی کام ان سے کروائے جائیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال ان سے کروائے جائیں. شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور اے اللہ میں ضرور ان لوگوں کے پاس آؤں گا، داہنی جانب سے، بائیں جانب سے، ہر جانب سے میں انہیں گھیر لوں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. شیطان نے یہ قسم کھائی، اور وہ جب سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے آج تک اور قیامت تک اس کام کو کرتا رہے گا، اور وہ کر رہا ہے. پتہ چلا کہ ایک شیطانی طاقت بھی اپنی جگہ قائم ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، کہ جو لوگوں کو گمراہی کا راستہ دکھاتی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن میرے عزیزو، کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو شیطان یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، قرآن نے بار بار بتا دیا ہے کہ تمہارا دشمن ہے، دشمن ہے. یہ دکھائی کیسا دیتا ہے؟ شیطان دیکھتا کیسے ہے؟ اور اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ بہت بڑا ایک معاشرے کا المیہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہاں اگر پوچھا جائے نا کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کے حالات کیسے ہیں، تو ہر شخص شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے
کہ یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، یہ معاملات ہیں زندگی میں، کبھی ہم نہیں کہتے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے جس انداز میں اس نے مجھے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور جیسا وہ چاہ رہا ہے اسی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے۔ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم شکایت زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ایک تھوڑی سی پریشانی آ جائے نا تو ہم کئی مرتبہ شکایت کر دیں گے، لیکن اگر اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو ہم شکر گزار نہیں بنیں گے۔ یہاں بھی شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے نا، اور اس نے خود کہا ہے رب کریم سے کہ تو دیکھے گا کہ بہت کم بندے تیرے ایسے ہوں گے جو تیرے شکر گزار بندے ہوں گے۔ میرے عزیزو، اللہ کی نعمتوں پر، جو بھی نعمتیں اس وقت میں آپ کے پاس میں ہے، انہی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور رب نے وعدہ بھی فرمایا ہے نا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ہماری عطا کردہ نعمتوں پر جو ہمارا شکریہ ادا کرے گا، جو شکر گزار بندہ ہوگا، تو رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ان نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ اولاد اللہ دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، مال اللہ دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کہیں کامیابی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکرے بنے نا اللہ کے تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے کرتے گزارے۔ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں نازل ہونا میرے عزیزو، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم رب کریم کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر شکایت کم اور شکر زیادہ کریں گے تو دونوں جہان میں کامیابی ملے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، لیکن میرے عزیزو کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی گاؤں والے ہیں یا بستی والا آپ کا قریبی ہے، تو وہ آپ کو دیکھے گا کہ ہاں یہ انسان میرا دشمن ہے، یا تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے یا پھر آپ اس سے اپنے طریقے سے نپٹنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرے عزیزو یہاں آپشن دو ہیں، ایک تو دکھائی دیا وہ آپ کو دشمن، یا تو آپ بچ گئے، سامنے سے آیا آپ نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا، یا آپ نے کسی طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیا۔ لیکن یہ ایک ایسا دشمن ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ دشمن ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے، یہاں کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے۔ تو شیطان یہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، قرآن نے کہا نا جنات میں سے ہے، تو یہ جنات کو اختیار ہے کہ وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ شیطان یہ خوبصورت عورت کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، شیطان خوبصورت لڑکی کی شکل میں آ کر بھی آپ کو بہکا سکتا ہے، شیطان خوبصورت لڑکے کی شکل میں بھی عورتوں کو یا لڑکیوں کو بہکانے کے لیے آ سکتا ہے، شیطان آپ کا قریبی بھی کوئی ہو سکتا ہے، شیطان آپ کے بھائی کے ذریعے بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، شیطان بڑے بڑے علماء کو گمراہ کرتا ہے اور ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو شیطان کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ شیطان دیکھتا ایسا ہوگا کہ بڑے دانت ہوں گے یا بڑے ناخن ہوں گے یا بہت بڑے بڑے اس کے سینگ ہوں گے، پورے جسم پر بال ہوں گے، ایک ڈراؤنی صورت ہمارے تصور میں آ جاتی ہے جب شیطان کا نام آتا ہے۔ لیکن کبھی ہم اس طرف غور نہیں کرتے کہ شیطان اپنی شکل لے کر کے ہمارے پاس نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہمارے قریبیوں کے ذریعے اور ہمارے آس پڑوسی جتنے بھی ہیں یا صورت اور شکل کے ساتھ میں آ کر کے وہ ہمیں بہکا سکتا ہے۔ شیطان کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، کبھی آپ سوچیں کہ ہاں ایک ہی شکل ہے، وہ اسی کے ساتھ میں سب کے سامنے آئے گا اس شکل کو لے کر کے اور آپ کو ڈرائے گا یا بہکائے گا۔ نہیں میرے عزیز، اگر آپ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو شیطان بہکا رہا ہے، خود آپ کے اندر شیطان آ گیا ہے۔ اگر آپ دینی کام سے دور ہیں تو آپ کو شیطان بہکا رہا ہے۔ آپ اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کر رہے ہیں، آپ اپنی نمازوں پر گھمنڈ کر رہے ہیں، آپ اپنے حاجی ہونے پر گھمنڈ کر رہے ہیں، تو بھی شیطان آپ کے اندر موجود ہے اور آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ ریسرچ کریں گے آپ کو پتا چلے گا بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے وہ کام کرتے ہیں۔ یو ایس اے وغیرہ میں یہ تہوار منایا جاتا ہے اسپیشل اس حوالے سے، لیکن یہ ہر مذہب کے اندر معاملہ ہے، چاہے وہ
مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہاں ایک شیطانی طاقت ہے، لیکن میرے عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہم چلے جائیں کہ اتباع کرنا شروع کر دیں۔ بہت سارے ملک میں تو باقاعدہ تہوار منائے جاتے ہیں اور ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے ہر انسان نفرت کرتا ہے۔ اسپیشل ایک دن ایسا آتا ہے جس میں زناکاری بھی ہوتی ہے، حرام کاری ہوتی ہے، شراب نوشی اور تمام تر شیطانی کام اس میں ہوتے ہیں۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایک خوبصورت اور ایک اچھے انسان کی بلی بھی چڑھائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے سیلیبریٹی، بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی لوگ اس تہوار میں شامل ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاور آف ڈیول کو مانتے ہیں کہ ہاں شیطانی طاقت بھی ہے اور اس کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہمارے پاس میں قرآن ہے اور حدیث ہے، اور یہ علماء موجود ہیں جو قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے طریقوں کو فالو نہ کریں جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ آپ کو زندگی گزارنے کا اگر طریقہ لینا ہے تو قرآن و حدیث کو پڑھیں، آپ کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے گا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے میرے عزیز، اور سوشل میڈیا پر سب سے بڑا اگر قبضہ کسی کا ہے تو وہ یہودیوں کا ہے، اور یہودیوں میں اکثر و بیشتر تعداد ان لوگوں کی ہے جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو وہ ویڈیو کلپ کے ذریعے آپ کو بہکا سکتے ہیں، میسیجز کے ذریعے آپ کو بہکا سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی وہ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا بھی استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور ہم غیروں کے طریقوں کو بھی نہ اپنائیں اور اپنی زندگی کو بھی اسلامی طریقے سے گزارتے رہیں۔